السلام علیکم پاکستان اور ایم کے پاکستانی کارکنان. سب سے پہلے آپ لوگوں کا میرے کل کے ویلاگ پر پذیرائی کا بہت بہت شکریہ. اور ظاہری بات ہے کہ ایک عمل ہے جس میں میری کوشش ہے کہ میں آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کروں، آپ لوگوں کو اس بات سے باور کراؤں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. میں جب تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں 1948 سے لے کر آج تک، تو مجھے تاریخ کے اندر خالد مقبول جیسا ایک بھی لیڈر نہیں دکھتا. دیکھیں، ایک بات سوچنے والی سمجھیں کہ یہ جو ایم کیو ایم تھی جب 78 79 میں بنی تھی، تو اس کے بعد الطاف حسین سے میرے کتنے بھی زیادہ سیاسی اختلافات ہوں، اس لیے کیونکہ وہ ملک کا غدار ہے، مگر آج تک الطاف حسین نے جب بھی، میں خود بھی کارکن رہا ہوں ایم کیو ایم کا، جب اس میں الیکشن کروائے جاتے تھے تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا، کیونکہ الطاف حسین ایک یونیفائڈ لیڈر تھا. اس کے طریقہ کار پہ ہم بات کر سکتے ہیں، مگر وہ ایک لیڈر تھا اور جس کے لیے کبھی بھی اس بات کی ضرورت نہیں پڑی کہ اس کو الیکشن کرانا پڑے. یہی چیز ہم پیپلز پارٹی کے اندر بھٹو خاندان کے ساتھ بھی دیکھتے ہیں، کتنے بھی سیاسی اختلافات ہوں. چونکہ بھٹو خاندان کو یہ بات کا پورا کانفیڈنس ہے کہ جب بھی وہ الیکشن کرائیں گے وہ جیت جائیں گے، اس لیے وہ الیکشن کراتے رہتے ہیں. یہ چیز نواز شریف میں دکھتی ہے، ایون کہ یہی چیز ہمیں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کی جماعت میں بھی دکھتی ہے، پھر جماعت اسلامی میں بھی دکھتی ہے. اور 4-5 سال بعد، 4 سال ان کے آئین کے مطابق اس میں الیکشنز ہوتے ہیں، اور پھر جو الیکٹ ہو کے آتا ہے وہ جیت جاتا ہے. جیسے بھی ہم نے دیکھا نعیم الرحمان الیکٹ ہوا، وہ جو ہے وہ جماعت اسلامی کا صدر بن گیا. مگر خالد مقبول صاحب، میرا آپ کے اور آپ کے کارکنان سے ایک سوال ہے. اگر آپ اتنے ہی مشہور ہیں، اتنے ہی مقبول ہیں، تو آپ الیکشن سے راہ فرار کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ آپ یہ راہ فرار اسی لیے اختیار کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ مقبول نہیں ہیں. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر آج الیکشن ہو جاتے ہیں تو آپ ہار جائیں گے. آئیے میں آپ کو 2 ایسے وائس نوٹ سناتا ہوں جس سے آپ کو میں اپنی بات کو ثابت کر دوں گا. پہلا وائس نوٹ سننا ہی ہوگا، سنیے. یہ سرکاری لوگوں کا، سرکاری لوگ جو نا کارکن کی، اس کا نہیں بھرنا. یہ انٹر پارٹی کے والے ہیں جو اپنا بھرنا، باقی کارکن ہو ان کی فیملیوں کو بھی بھرنا، ان کی فیملی کی جو اچھا کرتے اس کے کرنا، یہ فارم بھرنا ضرور ہے. ٹھیک ہے فیضان بھائی، اوکے سالوں یہ وائس نوٹ آپ نے سنا ہوگا، ایک دفعہ پھر سناتے ہیں. سالوں فیضان بھائی. اچھا فیضان بھائی، یہ فارم بھرنا نا، یہ سرکاری لوگوں کا، سرکاری لوگ جو نا کارکن کی، اس کا نہیں بھرنا. یہ انٹر پارٹی کے والے ہیں جو اپنا بھرنا، باقی کارکن ہو ان کی فیملیوں کو بھی بھرنا، ان کی فیملی کی جو اچھا کرتے اس کے کرنا، یہ فارم بھرنا ضرور ہے. ٹھیک ہے فیضان بھائی، اوکے. اب یار یہ دیکھیں نا، یہ لائق صاحب کہہ رہے ہیں کہ فارم بھرنا خاندان کے بھی لوگوں کا بھرنا، یہ تو آپ نے وائس نوٹ سنا ہوگا. مگر میرے پاس آج ایک اور وائس نوٹ آیا، اور اس وائس نوٹ میں 2 باتیں پریشان کن تھیں. ایک تو یہ کہ ہماری ایک باجی ایم کیو ایم کی باجیوں سے کہہ رہی ہے کہ وہی کام کرے جو لائق صاحب کہہ رہے تھے کچھ دن پہلے. اور دوسری بات وہ یہ بتا رہی ہیں کہ ان کی کوئی سن نہیں رہا. ہاں یار، اس کا بھی سنتے ہیں. السلام علیکم. جو ٹاؤن ممبر اور یو سی انچارج فارم نہیں لائیں 7 بجے تک، تو وہ پھر کل خود مرکز کے اندر جمع کرائیں گی جا کے اپنی مدد آپ. کیونکہ میں روز روز تھوڑی مرکز جاؤں گی اتنے پیسے لگا کے. کل 10 بجے 11 بجے تک نکلوں گی میں، تو اس وجہ سے میں سب سے یہی کہہ رہی ہوں کہ شام 7 بجے تک آپ لوگ مجھے پہنچا دیں، تمام یو سی انچارجز اور ٹاؤن کمیٹی ممبران فارم پہنچا دیں بھرے ہوئے. نہیں تو پھر آپ لوگوں نے بھرے نہیں ہے یا بھریں گی یا کیا مسئلہ ہے نہ آنے کا ٹاؤن میں، تو پھر یہ اپنی مدد آپ خود کل پہنچا کے آئیے گا مرکز میں. ٹھیک ہے بھائی، السلام علیکم. جو ٹاؤن ممبر اور یو سی انچارج فارم نہیں لائیں 7 بجے تک، تو وہ پھر کل خود مرکز کے اندر جمع کرائیں گی جا کے اپنی مدد آپ. کیونکہ میں روز روز تھوڑی مرکز جاؤں گی اتنے پیسے لگا کے. کل 10 بجے 11 بجے تک نکلوں گی میں، تو اس وجہ سے میں السلام علیکم. کیوں آپ جو لوگ ٹاؤن ممبر اور یو سی انچارج فارم نہیں لائیں، کیوں آپ لوگ اس باجی کو تنگ کر رہے ہیں یار؟ وہ بیچاری دعائیاں دے رہی ہے کہ بھائی خدا کے واسطے خالد مقبول کے لیے فارم لے کے آ جاؤ، اور لوگ نہیں سن رہے. اس سے تو یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ خالد مقبول کتنا مشہور ہے. بات یہ ہے ساری کی ساری، خالد مقبول صاحب، اگر آپ اتنے ہی مقبول ہوتے، یعنی اب صرف خالی مقبول نہیں یا غیر مقبول نہیں، اب واقعی میں مقبول ہوتے، تو آپ الیکشن کمیشن کے در پہ جا کے ایکسٹینشن کی دعائیاں نہیں دے رہے ہوتے. دوسری بات یہ کہ جب سے دیکھیں مسئلہ پتہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں مرجر ہوا، مرجر آپ کہتے ہیں نا میں بہت بڑا کوئی سیاسی وہ ہوں، علامہ ہوں، تو میں نے مرجر کروایا، حالانکہ جھوٹ ہے. مگر چونکہ آپ نے مرجر کروایا، اور مرجر کے بعد بھی اور سے پہلے بھی دیکھو، میں نے اس سے آپ کو بتایا تھا کہ پچھلے الیکشن میں ان کو صرف 3100 ووٹ ملے تھے، جبکہ آپ جانتے تھے ایم کیو میں ہزاروں کارکن، ایک زمانے 50 60 ہزار کارکن ہوتے تھے.
تو جب آپ نے پچھلا الیکشن کرایا اس کے بعد آپ نے اس کے بعد دعائیاں دیتے رہے الیکشن کمیشن کو، آپ الیکشن آگے کرا دیں، الیکشن آگے کرا دیں، آپ کا بس چلے تو آپ چاہیں تو آپ کسی سے فون کروا کے زرداری صاحب کے جو ایک صاحب ہیں ان سے فون کروا کے اپنے الیکشن آگے کروائے جا رہے ہیں، وہ اس بات کی اندیا دیتا ہے کہ آپ اس بات کو پوری طرح جان گئے ہیں کہ آپ تنظیم میں غیر مقبول ہیں اور صرف خالی مقبول ہیں اور آپ الیکشن نہیں جیتیں گے. اور زرداری آپ کو اس لیے سپورٹ کر رہا ہے کیونکہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، آپ دماد تو ہو نہیں زرداری کے، کیونکہ زرداری آپ سے کئی جگہوں پہ ایسے جگہ پہ آپ کی سپورٹ چاہتا ہے کہ جہاں پر اس کی مرضی چلے. ظاہری بات ہے خالد مقبول اگر زرداری کی بھیک میں دیے ہوئے چیئرمین شپ، پہلی بات تو چیئرمین نہیں ہے، یہ تو میں آپ کو کل بتا چکا ہوں، یہ کنوینر ہے پارٹی کا، وہ بھی پچھلے الیکشن تک، اب یہ کچھ بھی نہیں ہے میری نظر میں. مگر یہ جو ساری آوازیں آپ کو آ رہی ہیں، چیخیں آ رہی ہیں، رونے دھونے آ رہے ہیں، میں تو آپ کو بہت سارے سنا بھی نہیں رہا ہوں کیونکہ لوگوں کے لیے مطلب پھنس جائیں گے بیچارے. یہ اس بات کو کلیئر کر دیتا ہے کہ خالد مقبول تو صرف خالی مقبول ہے اور تو غیر مقبول ہے. آج کے ویلاگ کو کنکلوڈ کرنے سے پہلے میں ان لوگوں کو جواب دینا چاہوں گا جو یہ سمجھتے ہیں کہ خالد مقبول نے کوئی بہت بڑا کچھ چھکا مارا ہے اس الیکشن کو آگے کرا کے اور وہ کرا کے. بھیا ایک بات سنو، یہ الیکشن آگے کرانا خالد مقبول کی کامیابی کی عکاسی نہیں ہے. یہ الیکشن کرانا خالد مقبول کے اس دل کے چھپے خوف کی عکاسی ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ وہ یہ الیکشن ہار جائے گا، اور اسی لیے یہ بار بار منتے ترلے کر رہا ہے کسی کے کہ بھائی خدا کے واسطے کسی کو بلوا کے مجھے ایکسٹینشن دلوا دو. اچھا ایکسٹینشن کیوں دلوا دو؟ یہ ڈرامے کرنے کے لیے جو میں نے آپ کو سنائے. مگر خالد مقبول میں تمہیں بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ کارکنان نظریں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں تمہاری اور تمہارے سارے ساتھیوں کی ایک ایک چلاکیوں پہ، وہ تمہیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے. یہ بات تو طے ہو چکی ہے تمہارے پچھلے کچھ اجلاسوں کے اندر جو تم بلاتے ہی نہیں ہو، تمہارے ان جلسوں میں جو تم جاتے ہی نہیں ہو، جن اور جلسے تمہارے جو ہوئے ہیں کسی اور کے ایوز میں وہ بھی ناکام ہوئے ہیں. 500 600 700 800 لوگ بنگالی پاڑے سے جمع کر کے تم نے جمع کر لیے ہیں. اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ نہ عوام تمہارے ساتھ ہے نہ کارکن تمہارے ساتھ ہے. اگر تم اتنے ہی مقبول ہوتے تو تم دھڑلے کے ساتھ الیکشن کرواتے جیسے باقی جماعتوں کے لیڈر، ایون عمران خان کروا دیتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں مشہور ہوں اور میں جیت جاؤں گا الیکشن میں، اور وہ اپنے کروا لیتا ہے. تم اس لیے نہیں کروا رہے کہ تم ڈرتے ہو. تو یہ جو جتنے بھی پٹھے ہیں نا اس کے مقبول کے پٹھے، ان کو لگتا ہے کہ بہت بڑا کوئی تیر مارا ہے. یہ تیر نہیں ہے، یہ تم لوگوں کی بغیرتی کی عکاسی کرتا ہے، تم لوگوں کی ڈرپوک کی، تمہاری کیا کہتے ہیں نا کمزوری کی، تمہارے ڈر کی، تمہارے خوف کی عکاسی کرتا ہے. اس میں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں ماتم کرنے کی ضرورت ہے، اس میں شرم کرنے کی ضرورت ہے، مگر اس کو کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ انسان کے اندر تھوڑی غیرت ہو. بہرحال آخری بات یہ، میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایم کیو ایم کو مضبوط کرنے کے لیے کارکنوں کو شورا کو فیصلہ کر کے اپنے درمیان میں سے ایم کیو ایم کے آئین کے تحت اپنا کنوینر، ڈپٹی کنوینر، سینئر جو بھی عہدے اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں وہ چننے ہیں تاکہ ایم کیو ایم جلد از جلد اس ابہام سے نکلے. جو بھی اس میں الیکٹ ہو کے آتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں الیکٹ ہو کے ہوں، ایکس الیکٹ ہو کے ہے، وائی الیکٹ ہو کے ہے، جو بھی اس میں الیکٹ ہو کے آتا ہے وہ پھر اس ایم کیو ایم کو جو کہ شہری سندھ کی نمائندہ جماعت ہے، ہزاروں کارکنوں کی جن کی قربانیاں گئی ہیں ان کی نمائندہ جماعت ہے، اسیروں کی نمائندہ جماعت ہے، شہری سندھ کے ایک ایک عورت کے، بچے کے، بزرگ کے جو روز روڈوں پہ ذلیل ہو رہا ہے، ٹوٹی سڑکوں پہ ذلیل ہو رہا ہے، پانی کے لیے ذلیل ہو رہا ہے، روزگار کے لیے ذلیل ہو رہا ہے، زندگی کے لیے ذلیل ہو رہا ہے، ڈمپروں کے نیچے ذلیل ہو رہا ہے، اپنے حقوق کے لیے ذلیل ہو رہا ہے، اس کو ایک مؤثر آواز مل سکے جو کہ اس طرح کے کمزور آدمی کے، یہ تو کہ ہم مان لیتے نا کہ ہمارے تکالیف کی جو وجوہ ہے وہ پیپلز پارٹی ہے، اور اگر پیپلز پارٹی اس آدمی کو ایکسٹینشن دلائی جا رہی ہے تو پھر سوچ لیں کہ یہ کون کس کا الہی ہے. الزام کسی اور پہ لگاتے رہے اور آپ دیکھ لیں کون آگے بولتا ہے وہ کس کے لیے جان دے دے گا، اور کون جو ہے ان کو فون کر کے منتے ترلے کر کے ایکسٹینشن لیے جا رہا ہے. تو جتنی جلدی ایم کیو ایم کے انٹرا پارٹی الیکشنز ہوں گے، خالد مقبول اگر تو واقعی میں اپنا مقبول سمجھتا ہے، غیر مقبول نہیں ہے، خالی مقبول نہیں ہے، تو الیکشن کرا تاکہ ابہام ختم ہو، تاکہ ایم کیو ایم کے کارکنان دوبارہ ایم کیو ایم کو مضبوطی کے ساتھ اگلے لوکل باڈیز الیکشن کے لیے تیار کریں. تجھے ہم بدماشی نہیں کرنے دیں گے، نہیں کرنے دیں گے، نہیں کرنے دیں گے، نہیں کرنے دیں گے.
یہ تجھے اور تیرے پٹھوں کو جتنی جلدی بات سمجھ میں آ جائے نا اتنا تمہارے لیے اور تمہارے پٹھوں کے لیے بہت اچھا ہے. دانش قاضی کو ہدایت دیجیے اور آپ سب کی پذیرائی کا بہت بہت شکریہ. دیکھیں ذات نہیں ہے, ذاتی مسئلہ نہیں ہے, یہ شہر کا مسئلہ ہے, یہ قوم کا مسئلہ ہے, یہ جماعت کا مسئلہ ہے. اسی لیے روز میں یہ آواز اٹھا رہا ہوں اور یہ کوشش کرتے ہیں میری آواز دبانے کی, مگر اللہ کے کرم سے انشاءاللہ یہ آواز چلتی رہے گی جب تک انشاءاللہ ہم شہر کے, قوم کے اور جماعت کے, اپنی پارٹی کے, ایم کیو ایم کے حقوق حاصل نہیں کرتے. پاکستان کو داد دیجیے. پاکستان زندہ باد, پاکستان آرمی زندہ باد. جے ایم. اللہ حافظ.